بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام نے کہا ہمیں حسان بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے پوچھا تم میں سے وہ ستارہ کس نے دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا میں نے۔ پھر میں نے کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا، بالکل میں ڈس لیا گیا تھا، کسی موذوع جانور نے ڈس لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دم کروایا۔ انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ میں نے جواب دیا اس حدیث نے جو ہمیں شعبہ نے سنائی۔ انہوں نے پوچھا شعبہ نے تمہیں کون سی حدیث سنائی؟ میں نے کہا انہوں نے شعبہ نے ہمیں بردہ بن حصاب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت سنائی۔ انہوں نے بتلایا کہ نظر بد لگنے اور زہریلی چیز کے ڈسنے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونک نہیں۔ تو سعید نے کہا جس نے جو سنا اسے اختیار کیا تو اچھا کیا، لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا 10 سے کم کا گروہ تھا۔ کسی اور نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ 1 یا 2 امتی تھے۔ کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا۔ اچانک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان ہوا کہ یہ میری امت ہے۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، لیکن آپ افق آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت ہی بڑی جماعت نظر آئی۔ مجھے کہا گیا دوسرے افق کی طرف بھی دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ایسے 70,000 لوگ ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بعض نے کہا شاید یہ لوگ وہ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور انہوں نے بعض دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے آپ کو وہ باتیں بتائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کی روایت ہے، نہ شگون لاتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ اس پر عکاش بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاش اس فرمائش کے ذریعے سے تم سے سبقت لے گئے۔ جرا نے حماد سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے حاضر ہوں، میرے رب، قسمت کی خوبی تیری عطا ہے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہا، اللہ فرمائے گا، دوزخیوں کی جماعت کو اللہ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، دوزخیوں کی جماعت تعداد میں کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہ ہوں گے۔ بالکل اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما پر حد درجہ گراں گزری۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے وہ ایک آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوں گے۔ ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اس سفید بال کی سی ہے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے، جہاں اس چھوٹے سے نشان کی سی ہے جو گدھے کے اگلے پاؤں پر ہوتا ہے۔ ابو عوان نے سماک بن حرب سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر رضی اللہ عنہما کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہما نے کہا، ابن عمر، کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، نہ صدقہ نہ حق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے۔ اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مباد آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ وہاب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع سے روایت ہے۔ کہا، جی وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ حدیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔